بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر آج آپ کی زندگی کی آخری فجر ہو تو کیا آپ اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے کھڑی ہوں گی؟ کتنی ہی مسلمان بہنیں روزانہ فجر کی نماز تو پڑھتی ہیں، لیکن انجانے میں ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں جو نماز کے اجر کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم خواتین کے لیے فجر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ، ہر رکن، ہر دعا اور ہر ضروری بات قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ہر نماز اللہ کے ہاں قبول ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل روشنی کی طرف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم ہر مسلمان بہن تک پہنچ سکے۔ آئیں اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کبھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور سورج نکلنے میں صرف 2 منٹ باقی رہتے ہیں۔ وضو کرتے کرتے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں گے یا فوراً فرض ادا کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک غلط فیصلے سے آپ کی پوری نماز ہی ضائع اور برباد ہو جائے؟ میرے محترم بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، آج ہم فجر کی نماز سے جڑے ایسے مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اگر وقت صرف 2 منٹ رہ جائے تو پہلے سنتیں پڑھنی ہیں یا فرض؟ فجر کا وقت اصل میں کب شروع ہوتا ہے اور کس سیکنڈ پر ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آنکھ بالکل سورج نکلنے کے بعد کھلے تو کیا قضاء میں سنتیں بھی پڑھی جائیں گی یا صرف فرض؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم قرآن کریم سے حدیث اور ہمارے جلیل القدر علماء کی روشنی میں بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اسے ابھی لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں ان 5 نمازوں میں فجر کی نماز کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے وقت زیادہ تر لوگ غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں ایسی عظیم بشارتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو کبھی فجر کی نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرے۔ بہنوں، سب سے پہلے وہ بات سن لیجئے جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، نفلی عبادتیں کرے، صدقہ کرے، قرآن پڑھے، لیکن نماز کی حفاظت نہ کرے تو وہ اپنے سب سے بڑے فرض کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے، جب زندگی کا سب سے پہلا حساب نماز کا ہے تو کیا ہمیں سب سے زیادہ فکر بھی نماز کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور پھر ان 5 نمازوں میں بھی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک فجر کے وقت کی حاضری میں پڑھی جانے والی عبادت فرشتوں کے سامنے حاضر کی جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی۔ گویا فجر کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی گواہی آسمان کے فرشتے دیتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ فجر کے وقت
وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے اس عمل کے گواہ بنتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، دنیا میں کون ایسا ہے جو اللہ کی حفاظت سے بے نیاز ہو؟ انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما دیں، اس سے زیادہ محفوظ کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ فجر کی نماز سے محروم رہ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ دن کی شروعات اللہ کی اطاعت سے کرے گا تو پورا دن خیر و برکت میں گزرنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ باری نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا عظیم اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بال گھسیٹ کر بھی مسجد پہنچتے۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر فجر کے وقت بار بار سستی آتی ہے، الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں، یا معمولی تھکن کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہے، بلکہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ دنیا کی ملازمت چند ہزار یا چند لاکھ روپے دیتی ہے، لیکن اللہ کی بندگی ایسی نعمت ہے جو دنیا کی برکت، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے۔ اسی لیے آج ہی دل میں پکا ارادہ کر لیجئے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی، نیند زیادہ آئے یا کم، سفر ہو یا گھر، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ جو شخص فجر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن، اس کے رزق، اس کے دل اور اس کی آخرت میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فجر کا وقت حقیقت میں کب شروع ہوتا ہے، صادق فجر کیا ہے، کاذب فجر کیا ہے، اور قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب آئیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر نماز صحیح وقت پر ادا نہ کی جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ عبادت میں اخلاص کے ساتھ صحیح وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی ایک ایسی نشانی مقرر فرمائی ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی کھاؤ پیو جہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کے سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے نمایاں ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے آغاز کی ایک قدرتی نشانی بیان فرمائی ہے۔ جب مشرق کی جانب فلک پر سفیدی آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے اور اندھیرے پیچھے لگنے لگتا ہے تو اسے فجر صادق کہا جاتا ہے، اور اسی لمحے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو آسمان میں اوپر کی طرف ستون کی شکل میں نظر آتی ہے، پھر کچھ ہی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، اسے فجر کاذب کہا جاتا ہے۔ اس وقت نہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور نہ سحری ختم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی فرق سے آگاہ فرمایا تاکہ مسلمان عبادت کے وقت میں غلطی نہ کریں۔ آج کل چونکہ ہماری نمازیں مستند
اوقات نماز کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے عام مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس حقیقت کو جان لینا علم دین کا حصہ ہے اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ میری عزیزو بہنوں اور بھائیو، ذرا غور کیجئے، پوری دنیا ابھی نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں، سڑکیں خاموش ہوتی ہیں، ہر طرف سکون ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا کی ابتدا موبائل دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ اکبر کی آواز سن کر کرے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتا ہے، اس کے دل میں ایک ایسی راحت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات بھر بندوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز ہی کی حالت میں پایا۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو آسمان کے فرشتے آپ کی نماز کی گواہی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، شیطان جانتا ہے کہ اگر بندہ فجر کے وقت اٹھ گیا تو وہ دن بھر اللہ کی یاد میں رہے گا، اسی لیے وہ انسان کو ہر ممکن طریقے سے سلاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ابھی وقت ہے، کبھی کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو جاؤ، کبھی کہتا ہے آج بہت تھکے ہوئے ہو، کل سے پابندی کر لینا۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ کل کا وعدہ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کل کی صبح ہماری قسمت میں لکھی بھی ہے یا نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو رات کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنس بول رہے تھے، مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن صبح ان کا جنازہ اٹھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ کل سے نماز کی پابندی کریں گے، مگر کل آیا ہی نہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دین کی دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف فجر کی نماز کے معاملے میں غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ ان کے لیے فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت تھا۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق سے شروع ہو کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج کا کنارہ افق سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نماز کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ سورج نکل آئے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلوات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے مقررہ وقت کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پوری نماز قائم ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم نہایت اہم مسئلہ جانیں گے کہ اگر فجر کا وقت بہت کم رہ گیا ہو تو پہلے 2 سنتیں پڑھنی چاہیے یا صرف فرض ادا کرنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں،
اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جس میں بہت سے لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلتی ہے، وضو کیا، گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ سورج نکلنے میں صرف چند منٹ باقی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جائے یا فرض نماز ادا کی جائے۔ اس مسئلے کو اپنی رائے سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرے۔ سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی عظمت کو سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا عظیم ارشاد فرمایا کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی انسان کو پوری دنیا کی دولت، محلات، زمینیں، سونا چاندی اور بے شمار نعمتیں دے دی جائیں، پھر بھی وہ سب مل کر فجر کی 2 رکعت سنتوں کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں فرماتے تھے جتنی فجر کی 2 سنتوں کی فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ سنت ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ اگر وقت بہت کم رہ گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ فقہائے امت نے صحیح حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے کی صورت میں سورج طلوع ہونے کا اندیشہ ہو اور فرض نماز وقت سے نکلی جائے گی تو ایسی حالت میں پہلے فرض نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ فرض نماز وقت کے اندر ادا ہو جائے، کیونکہ فرض نماز کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سنتوں کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن فرض کا درجہ ان سے بلند ہے۔ اس لیے جو شخص دیکھے کہ اگر وہ پہلے سنتیں پڑھے گا تو سورج نکل جائے گا، اسے چاہیے کہ فوراً فرض نماز ادا کرے۔ البتہ اگر اتنا وقت موجود ہو کہ 2 رکعت سنت بھی اطمینان سے پڑھ لے اور اس کے بعد فرض بھی سورج نکلنے سے پہلے ادا ہو جائے تو پھر سنتیں پہلے پڑھنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی وہ اعتدال ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، نہ فرض کو چھوڑنا ہے اور نہ بلا وجہ سنت کو ترک کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، شیطان کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو افراط یا طرفیت میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ سنتیں چھوڑ دو، ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور کبھی ایسی جلد بازی پیدا کرتا ہے کہ فرض نماز ہی قضا ہو جائے۔ جب دین ہمیں توازن سکھاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر، اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کی آنکھ اس وقت کھلے جب سورج طلوع ہو چکا ہو یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے فجر کی نماز وقت پر ادا نہ کر سکا ہو، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس عظیم عبادت سے محروم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام مایوسی کا دین نہیں ہے۔ اگر نیند یا بھول کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اس کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اگر واقعہ نیند غالب آ گئی، الارم نہ سنائی دیا یا کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جس میں انسان کا اختیار نہ تھا، تو جیسے ہی آنکھ کھلے یا یاد آئے تو فوراً وضو کریں اور نماز ادا کریں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، سستی کرتا ہے یا کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔
کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا۔ اس لیے اپنے دل میں آج ہی یہ عہد کر لیجئے کہ ہم فجر کے لیے جلد سونے کی عادت اپنائیں گے، سونے سے پہلے الارم لگائیں گے، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں گے کہ ہمیں جگائیں، اور اگر ہم پہلے جاگ جائیں تو اپنے اہل خانہ کو بھی محبت سے بیدار کریں، کیونکہ نیکی صرف خود کرنا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا مومن کی شان ہے۔ اب اس سے آگے ہم ایک نہایت اہم مسئلہ جانیں گے کہ اگر سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ کیا 2 رکعت سنت بھی پڑھی جائے گی یا صرف 2 رکعت فرض؟ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ کیا تھا؟ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف آتے ہیں جس کی ضرورت تقریباً ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی پیش آتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سورج نکلنے کے بعد کھلے یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے فجر کی نماز وقت پر ادا نہ ہو سکے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف فرض نماز پڑھی جائے یا کیا سنتیں بھی پڑھی جائیں؟ کیا کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے یا فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے؟ الحمدللہ اس مسئلے کا جواب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اصول اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اگر کوئی شخص واقعہ سو گیا تھا، الارم نہیں سنا یا ایسی مجبوری پیش آ گئی جس میں اس کی کوئی کوتاہی نہ تھی تو وہ گنہگار نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے یا یاد آئے اس پر لازم ہے کہ نماز میں مزید تاخیر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے وہ جب یاد آئے نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ایک سفر کے دوران ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ فجر کا وقت نیند میں گزر گیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا اور آنکھ کھلی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ آگے تشریف لے جانے کا حکم دیا، پھر وضو فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت ادا کی، اس کے بعد فرض نماز باجماعت ادا فرمائی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فجر کی نماز نیند یا بھول کی وجہ سے قضا ہو جائے تو سنتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، پھر فرض نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو واقعہ معذور تھا، نہ کہ اس شخص کے لیے جو رات بھر موبائل چلاتا رہا، فضول ویڈیوز دیکھتا رہا، دیر سے سویا، پھر فجر چھوڑ دی اور بعد میں کہنے لگا کہ میں بھی قضا پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اگر کوتاہی ہماری اپنی تھی تو ہمیں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی اور آئندہ ایسی غفلت سے بچنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، شیطان کی ایک اور